हेलो दोस्तों ये है आपका घर। ये पूरा घर आपका है। इसमें से बहुत दुनिया में कुछ लोग ऐसे थे जो इधर उधर घूम रहे थे। आपने थोड़ी रहमी दिखाई और उनको अपने घर में लाके रख लिया, क्योंकि वो थोड़े से थे और वो थोड़े बीच में आ गए तो वो आराम से रहने लगे। उनकी नीयत ख़राब हुई। नीयत ख़राब होने के बाद उन्होंने आपके ही घर में अपना डेरा जमा लिया, यानी कि आपके घर में उन्होंने आपको ही मेहमान बना दिया और आपको दो टुकड़ों में समेट दिया। एक ये वाला टुकड़ा और एक इधर वाला टुकड़ा, इन दोनों टुकड़ों में समेट दिया आपको। और समेटा भी कैसा, आप पर इतनी ज़्यादा पाबंदियां लगा दी आप कहीं जा ना सकें, तो एक बहुत ही लंबी चौड़ी दीवार खड़ी कर दी। और आप नीचे से सुरंग ना बना सकें, उसके लिए भी उन्होंने बेहतरीन मतलब बंदोबस्त कर दिया, ताकि आप यहाँ से इधर ना आ सकें। और इधर समंदर है और इधर भी आप नहीं जा सकते, मछलियाँ भी पकड़ कर नहीं खा सकते। आप अगर कहीं जाना चाहते हैं, अपने भाई के पास भी जाना चाहते हैं यहाँ पर, तब भी आपको यहाँ से परमिशन लेनी होगी। जो आपके घर में चंद मेहमान आए थे, उन्होंने जो पूरी हुकूमत कर रखी है उनसे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मुफ्ती सलमान अजली साहब का यहूदियों पर जो बयान दिया है, उन्होंने उनकी नस्ल के बारे में बताया है स्टार्टिंग से। तो चलिए मिलकर देखते हैं और समझते हैं ये कब प्रॉब्लम सॉल्व होगी। चलिए शुरू करते हैं। अगर हैं तो हमारे पंडितों ने छुपाया क्यों है, और अगर हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मैं शुरू से चलता हूं। यहूदी जो मजहब है, नाम जो है आप यहूदी सुनते हैं, ये दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनमें से बड़े बेटे का नाम यहूदा था। याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं अल्लाह के, जिनका नाम इब्रानी जुबान में इज़राइल है, इसराइल। उनके बेटों को बनी इसराइल कहते हैं। वो 12 बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम के। उन्हीं में से एक बड़े बेटे यहूदा थे, या बीच में कोई एक बेटे का नाम यहूदा था। उसी नाम से जो भी बनी इसराइल होता, उसे यहूदी कहा जाने लगा। यहूदी एक कौम का नाम हो गया। वो अब उसको इंग्लिश में ज्यूज कहते हैं। आज ज्यूज ये दुनिया की शरीर कौम है, बड़ी शरीर कौम है। पहले ये लोगों ने नबियों का कत्ल किया है। इनके बारे में क्योंकि मैं वही बातें कर रहा हूं जो कुरान कह रहा है। अगर आप कहेंगे बहुत कट्टरपंथी हो जाएगी, तो फिर कुरान को भी बंद करना पड़ेगा। कुरान कहता है यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, ये ना हक नबियों का कत्ल करते थे। जब कुरान उनकी बातें बयान कर रहा है, तो मैं क्यों ना बयान करूं। ये शरीर कौम थे, हक बात को कभी तस्लीम नहीं करते थे। बहरहाल ज़करिया अलैहिस्सलाम के कातिल ये हैं, यहया अलैहिस्सलाम के कातिल ये हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने के सारे बंदोबस्त इन्हीं ने किया। ये बात मुझसे नहीं, ईसाइयों से जाके पूछ लो। उनसे पूछना जीसस को कौन सूली पर चढ़ाया था, जबकि हमारा अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई। हमारा अकीदा कुरान से साबित है, उस पर मैं बाद में गुफ्तगू करता हूँ। लेकिन ये यहूदी कौम बड़ी पुरानी है, याकूब अलैहिस्सलाम से चल रही है, ठीक है, काफी पुरानी। ये मानते किस किताब को, किसी भी दीन को, किसी भी मजहब से हमको अगर बात करना है तो उसकी जो मुकद्दस किताब है उसी से बात करना। मैं भी उन्हीं से बात करूंगा, हवाई फायरिंग नहीं। जो मुकद्दस किताब तुम्हारे नजदीक है उसी की बातें अगर मैं रखता हूं। यहां महफिल में इतना वक्त नहीं होता, थोड़ी थोड़ी झलकियां मैं दे करके जाऊंगा, ताकि जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो इसको आगे बढ़ाएं और फिर अपनी तहकीक से लोगों के सामने ये बातों को लाएं। यहूदी कौम जिस किताब को मुकद्दस मानती है वो तौरात है, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और ज़बूर है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इन किताबों के मजमुए को आज इंग्लिश में ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। ये किताबें मार्केट में दस्तयाब हैं। इनको क्या कहते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट। तकरीबन इस किताब में जो अलग अलग छोटी छोटी किताबों को मिलाया गया है, 73 किताबों का मजमुआ है ओल्ड टेस्टामेंट। जैसे कुरान में 30 पारे हैं ना, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, इस तरह से उसमें पारे समझ लें या अलग अलग टॉपिक्स। ये कितने हैं? 73 हैं। उसमें भी उनका बड़ा इख्तिलाफ है। मैं सारे इख्तिलाफात नहीं बता सकता आज, लेकिन कुरान में सबका इत्तेफाक है, चाहे वो शिया हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो।
جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں اہل سنت و جماعت کے قرآن کے 30 پارے ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے، لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ پر سب کا اتفاق نہیں۔ ان میں سے کچھ مذہب 73 مانتے ہیں، کچھ 66 مانتے ہیں، 66 مانتے ہیں، کچھ لوگ 27 مانتے ہیں۔ بہرحال اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک باب ہے جس کو استثناء کہتے ہیں، ایک پارے کا نام ہے، ایک کتاب کا، ایک جز کا، جس کو ڈیوٹرونومی انگلش میں کہتے ہیں۔ اس میں ایک آیت آئی ہے۔ آیت ظاہر سی بات ہے اللہ کی ہے، آیت اللہ کی ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے موسیٰ، میں تمہارے بعد تمہارے بھائیوں میں، بھائیوں سے مراد نبیوں میں، ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو تمہاری ہی طرح سے ہوگا، تمہاری طرح سے ہوگا، لیکن میں اس کے منہ میں اپنی زبان رکھ دوں گا۔ اور دوسری آیت آتی ہے کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا۔ یہ فاران کیا ہے؟ یہ فاران کی چوٹیاں کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں جو اب پہاڑ ہے، جبل کعبہ جو خانہ کعبہ کے قریب، انہوں نے اس کو سب ختم کر دیا، آج وہاں پر بادشاہوں کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہاں فاران کی چوٹیاں کہا جاتا تھا کہ وہ مکہ کا ایک پہاڑ ہے، اور مقدس کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چمکے گا کہاں سے؟ فاران کی چوٹیوں سے۔ اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ بیچارے عیسائی کہنے لگے کہ یہ جو بشارت آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اس سے مراد ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ منہ میاں مٹھو بنتے ہیں۔ اس طور پر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ، میں تمہاری ہی طرح ایک رسول بھیجوں گا۔ تمہاری ہی طرح سے مراد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرح بالکل نہیں تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تھے، باپ بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ماں ہے اور باپ نہیں ہے۔ اگر ماں اور باپ والا کوئی رسول ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی ماں بھی ہیں، باپ بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ یہ میں کرسچن سے کہہ رہا ہوں، عیسائیوں سے کہہ رہا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی بشارت میں ہمارے نبی کا ذکر آیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی، بچے بھی ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی نہیں ہوئی، بچے بھی نہیں ہوئے، وہ 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرح شادی اور بچے والا کوئی رسول ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شادی بھی کیا ہے آپ نے، بچے بھی فرمائے۔ اور دوسری آیت جو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہی گئی کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا، میرے عزیزو اس کا مصداق کوئی دوسرا نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو تاریخ بتاؤں، فاران کہاں ہے؟ مکہ میں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، لیکن ان میں سے ایک بھی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوئے سوائے محمد رسول اللہ کے۔ کوئی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوئے، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ مکرمہ میں خاموش رہے، اپنے اخلاق و کردار کو اظہار کرتے ہوئے، لیکن 40 سال کی عمر کے بعد جب اللہ کی وحی آئی، قرآن کی آیتیں آئی، تو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ والوں کو ایک دعوت دے کر جمع کیا تھا۔ کہاں جمع کیا؟ یہی فاران کی چوٹیوں میں۔ یہ پہلا مجمع ہے، پہلا جلسہ ہے میرے آقا کا۔ اسی جلسے میں میرے آقا نے سب سے پہلی مرتبہ یہ اعلان کیا، اے مکہ والو، میں محمد اللہ کا آخری رسول ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہی، جس کو موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں کہا گیا کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا، الحمدللہ وہ رسول فاران کی چوٹیوں سے جو چمکا وہ آج تک چمک رہا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، ہمارے تو روڈ پر ہی ہیں۔ بہرحال یا رسول اللہ ہم کو اپنے ساتھ لے لیں، جا بجا ہیں تھانے والے تو سمجھتے ہوں گے، اعلیٰ حضرت نے شعر میں ذکر فرمایا۔ بہرحال ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک ہی بات میں نے کہی، جیوز سے یہ پوچھیں جا کر کے کہ یہ ذکر آیا ہے موسیٰ کے بعد ایک نبی آنے والے، وہ کون سے نبی ہیں؟
ان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے ڈیوٹرونومی استثنا میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ ذکر آیا ہے، وہ کون ہے، وہ کون سا رسول ہے، آخر تم ہی بتا دو۔ وہ آج تک نہیں بتائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ شاید آنے والا ہے، اس رسول کے بعد اب کون اور آنے والا ہے، اب کون آنے والا ہے؟ چلو اس کو نہیں مانتے۔ دوسری بات میں کہتا ہوں، سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ بہت مانتے ہیں۔ کون؟ جیوز، یہودی، جن کو انگلش میں سولومن کہا جاتا ہے۔ سولومن، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سولومن کہتے ہیں۔ ایک کتاب یہودیوں کے پاس اور مقدس ہے، سانگس آف سولومن۔ سانگس آف سولومن کا مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام جو مناجات کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، وہ اشعار ہوتے تھے عبرانی زبان کے، جیسے ہم کہتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یہ دعا ہے نا۔ سلیمان علیہ السلام اس طرح دعائیں جو کرتے تھے وہ سارے انہوں نے اس کو سانگس کہا ہے، اور اس کو جمع کیا گیا ہے سانگس آف سولومن نام سے۔ اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ حیرت اس بات کی ہوگی وہ عبرانی زبان جس کو آج ہیبرو کہتے ہیں، اسرائیل میں آج بھی بولی جاتی ہے۔ یہ اسرائیل جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، جو ناسور ہے، کینسر کا پھوڑا ہے پورے دنیا کے بیچ میں، یہی اسرائیل کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ آج بھی جو بولی بولتے ہیں وہ ہیبرو ہے، ہیبرو اس کو عبرانی کہتے ہیں۔ اس زبان میں آج بھی سانگس آف سولومن، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مناجات میں یہ لکھا گیا ہے، سب سے پیارا، سب سے مبارک، سب سے شان والا، جس کی اللہ کے ہاں پہنچ ہے، جس کی اللہ کے ہاں مرتبت ہے، اس کا نام محمد ہے۔ یہ کون کہتا تھا؟ سلیمان علیہ السلام۔ اور نام لفظ محمد آج بھی موجود ہے عبرانی زبان میں، آج بھی لفظ محمد، اور اس کے ساتھ لفظ ام آیا ہے۔ ام کہتے ہیں بڑا محترم شخص جس کی سارے لوگ عزت کریں، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وہ ام ہے، ام ہے۔ ام کا مطلب ہیبرو میں ہے سب سے زیادہ عزت والا، اور سلیمان علیہ السلام نے وہ کر کے بھی دکھایا۔ وہ تخت پر جو بیٹھتے تھے سلیمان علیہ السلام، اس تخت کو جب آپ حکم دیتے ہواؤں میں اڑ تو وہ اڑنے لگ جاتا، جہاں کا آپ کو سفر کرنا ہوتا آپ سفر کرتے تھے۔ اور وہ تخت ایسا نہیں کہ ایک اڑن تشتری ہے چھوٹی سی، بلکہ اتنا بڑا تخت تھا کہ آپ کے دائیں جانب 500 نبی اس زمانے کے بیٹھتے تھے، بائیں جانب 500 اولیاء امت بیٹھتے تھے، اور وہ تخت جب اڑتا آسمانوں پر ہواؤں کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور وہ جس طرف حکم کرتے اڑتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ بھی اسرائیلی روایات میں بھی موجود ہے، سلیمان علیہ السلام اڑتے ہوئے جا رہے تھے، یہی تخت پر بیٹھے ہوئے، اچانک آپ نے تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور سارے لوگوں سے کہا پیدل چلو۔ تخت اٹھا کر لے جایا گیا، پیدل چلنے لگے، بہت لمبا عرصے تک، لمبی مسافت پیدل چلنے کے بعد پھر آپ سوار ہوئے، پھر سب کو سوار کر لیا، پھر ہوا کو کہا کہ اس تخت کو اڑا لے جائے فلاں سمت میں۔ مصاحبین نے پوچھا اتنا لمبا، یہ اتنی لمبی مسافت آپ نے پیدل چلایا، صرف ورزش کرانے کے لیے نہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا میں اس لیے تخت کو نیچے اتار دیا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی آنے والا ہے، وہ مدینہ طیبہ تھی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ تھی، جہاں سے اوپر اڑ کر جانے کو بھی سلیمان علیہ السلام نے بے ادبی تصور کیا، اور اسی لیے وہ اپنے سانگز میں یعنی اپنے مناجات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ ذکر کرتے ہیں وہ لفظ ام ہے، یعنی دنیا جس کی سب سے زیادہ احترام کرے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آؤ جیوز، آؤ یہودیوں، پڑھو اس چیز کو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ اب آتے ہیں، یہ تھوڑی سی جھلک ہے عیسائیوں کے اس دین میں جس کو آپ کرسچینٹی کہتے ہیں، کرسچن ہیں، ان لوگوں کا کیا دین ہے، کیا مذہب ہے، انٹروڈکشن کے لیے بڑا وقت لگ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ پیروکار ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جیزس کہتے ہیں، اور اس کو یسوع مسیح بھی کہا جاتا ہے اردو میں، جیزس۔ لیکن عیسائی بعد میں چل کر کے گمراہ ہوئے، شروع کے عیسائی گمراہ نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے دنیا میں اللہ کے رسول بن کر، اور جن لوگوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی وہ حق کی تبلیغ تھی، اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں۔ لیکن بعد میں چل کر کے ہوا کیا،
कुछ ईसाई गुमराह हुए। इनको गुमराह करने वाले भी यहूदी थे। यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को मानते नहीं थे, वो गालियां देते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बुरे बुरे जुमले कहते थे, क्योंकि वो बगैर बाप के पैदा हुए, लेकिन वो अल्लाह की मशीयत थी, हुक्म था। लेकिन मरियम, सैयदा बीबी मरियम जिनको अजरा कहा गया है, उनको किसी मर्द ने छुआ नहीं, कभी जिंदगी में छुआ नहीं, लेकिन फिर भी वो हमला हुई, किसी मर्द से नहीं, किसी ने उनको टच नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सिर्फ हुक्म दिया, फूंक मारो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फूंक दिया और वह हमला हुई। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा जाता है, रूहुल्लाह कहा जाता है, वो अल्लाह की निशानी है। लेकिन बाद के ईसाई गुमराह हुए, ये क्या कहने लगे, नहीं, इनमें आकर के भी इन्होंने ही शरपसंदी फैलाई है, यहूदियों ने, कि नहीं, ईसा जो है वो दर हकीकत खुदा का बेटा है, मरियम खुदा की बीवी है और ईसा बेटे हैं। इसलिए कुछ लोग ट्राइनिटी के कायल हो गए, तसलीस जिसको कहते हैं, तीन खुदाओं को मानना, ये ईसाइयों के दीन में आ गया। ये तीन तीन खुदा मानने लग गए। एक अल्लाह को भी मानते हैं, दूसरे रूह मुकद्दस को बाज लोग, और बाज लोग बीबी मरियम को खुदा कहते हैं, तीसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जीसस गॉड कहते हैं, मरियम को मैरी कहते हैं, मैरी भी गॉड है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये फादर कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं। बहुत सारे मुसलमान ये जुमला यूज करते हैं, वो हमारे गॉड फादर हैं, फला गॉड फादर। हरगिज ना इस्तेमाल करें। अल्लाह को बाप कहना इस्लाम में जायज ही नहीं। वो लम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा हुआ ना वो किसी से पैदा हुआ। हमारा अकीदा ये है। लेकिन ईसाई बाद में गुमराह हुए और वो तीन खुदाओं का अकीदा रखने लग गए। अब मैं आकर के चलता हूं आगे। ईसाइयों को अगर मैं बताऊं कि तुम्हारे दीन में असल बात क्या है, जो ईसा अलैहिस्सलाम कह गए, जो आज तुम नहीं कर रहे हो, वो सिर्फ यही बात है। ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियीन से कहते हैं, मैं तुम्हें एक जरूरी बात सुनाता हूं जिसको सुनना जरूरी है। इसका हवाला भी मैं दे दूं। ये कहाँ है, ये बात कहाँ है, क्योंकि मेरी बातों का हो सकता है रीवेरिफिकेशन हो, क्रॉस वेरिफिकेशन हो, और मालूमात करने के लिए मैं आपको हवाला देता हूं, रेफरेंस देता हूं। ईसाइयों की जो मुकद्दस किताब है उसको न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, बाइबल भी कहते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट जो तौरात है, न्यू टेस्टामेंट जो बाइबल है। आप सबको ये नॉलेज होनी चाहिए, मालूमात हो। ईसाइयों की ये मुकद्दस किताब बाइबल, ये एक नहीं है, ये चार है। चार हिस्से हैं इसके, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के चार शागिर्दों ने लिखा है। बाइबल के चार नुस्खे आज भी मार्केट में हैं। बाइबल मत्ती की, जिसको मैथ्यू कहते हैं इंग्लिश में, बाइबल लोका की, जिसको लोक्यो कहते हैं, बाइबल मिरकस की, जो अरबी में मैं कह रहा हूं उसको मार्क्यूस कहते हैं, और यूहन्ना की, जिसको जॉन कहते हैं, जैसे जॉन जोसेफ कहते हैं, जॉन इब्राहिम को अब्राहम कहते हैं। ये तमाम वही अल्फाज हैं जिनको इंग्लिश में तब्दील कर दिया गया है। बात बहुत सूखी तो नहीं हो रही हूं आपके लिए, ये नॉलेज की जरूरत है। मैं इल्म के लिए ये बात जरूर आज करना चाहता हूं। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तज़किरा आखिर अल्लाह ताला पुरानी किताबों में कैसे नहीं करेगा। वही अव्वल हैं, वही आखिर हैं, तो अव्वल हमेशा से वो उसकी का वजूद दुनिया में रहेगा ही रहेगा। तो बाइबल के ये जो चार नुस्खे हैं, अब इन चारों नुस्खों में से मैं सबकी बात नहीं करूंगा। जो बाइबल यूहन्ना की है, जिसको जॉन कहते हैं, जॉन जो बाइबल है उसके अंदर ये तहरीर है, ये आयत है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ऐ मेरे हवारियों, ऐ मेरे चाहने वालों, मैं तुम्हें एक वसीयत करके जा रहा हूं। वो करना मुझे तुम्हारे लिए जरूरी है कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। लोग मुझ पर इल्जाम लगाएंगे, वो मेरी पाकी बयान करेगा। लोग मेरी माँ को बुरा कहेंगे, वो मेरी माँ को ताहिरा कहेगा, पाकीज़ा कहेगा। और मेरे बाद एक नबी आएगा, तुम सब उसके इंतजार में रहना, और उसके इंतजार में रहना और उसके ताउन में रहना। लोगों ने पूछा, हम उसको कैसे पहचाने, उसको कैसे पहचाने, वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने वो भी हल्का कर दिया और कहा,
اس کی ایک علامت یہ ہے جب تک میں دنیا سے جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں. جب تک میں دنیا سے جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے زمانے میں دوسرا کوئی نبی ہوگا ہی نہیں, کیونکہ وہ خاتم النبیین. اللہ اللہ, ان عیسائیوں سے قادیانیوں کو سیکھنا چاہیے. ان کا عقیدہ تو یہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام یہ اپنے حواریین سے کہہ رہے ہیں, جان بائبل کی کتاب, اس میں یہ تحریر موجود ہے, یہ عبارت موجود ہے. اور اس میں لوگوں نے پوچھا ہم اس کو کیسے پہچانے, کیا ہیں اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو ایک یونانی ورڈ ہے, آج بھی بائبل میں ہے, پیریکلیٹوس نام سے, انگلش میں اس کو پیریکلیٹوس کہتے ہیں. یہ لفظ آج بھی کتابوں میں موجود ہے, آج بھی ہے. اور ان ظالموں نے اس کا ترجمہ الگ الگ کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ پیریکلیٹوس ہوگا, تم اس کو پہچانو گے. تو اس کا ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا, بلکہ حقیقت میں یہ یونانی ورڈ کا ترجمہ ہوتا ہے نہایت ہی رحم دل, بلکہ ہر انسان کے لیے وہ رحمت ہوگا, ہر انسان کے لیے رحمت ہوگا. بلکہ اس کے ترجمے میں, پیریکلیٹوس کے ترجمے میں کہا گیا ہے جو جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرے, جو کائنات کی ہر چیز سے اچھا سلوک کرے, اسے پیریکلیٹوس کہا جاتا ہے. اب اس کا مصداق قرآن کی آیت میں ہے, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اس رسول ہی کو اللہ نے رحمت کہا ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام کی اس بائبل میں کہا گیا پیریکلیٹوس ہوگا, وہ رحمت ہوگا. عیسائی آج بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, ان کے بڑے, کیونکہ اگر وہ کہہ دیں گے کہ پیریکلیٹوس رحمت والا وہ مدینے والا ہے تو ان کا دھندا بند ہو جائے گا. یہاں کون آئے گا پاؤں چومنے, سب کے سب پھر مدینے کا رخ کریں گے. اسی لیے یہ چھپاتے ہیں, لیکن ہم بتاتے رہیں گے انشاءاللہ. عزیزان گرامی, عیسیٰ علیہ السلام کی پاکی بیان کرنے کی بات آئی, انہوں نے کیا نشانی بتائی؟ وہ رسول آئے گا, میری پاکی بولے گا, مجھ پر الزام لگائیں گے اور میری ماں کو گالیاں دیں گے تو وہ اسے طاہرہ کہے گا. آؤ میں آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے تک پوری ہسٹری بتا دوں, 550 سال کی. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا؟ جب آپ 33 سال کی عمر کے تھے, یہودی دشمنی پر آ گئے اور ایسی دشمنی کیے کہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر آپ کے گھر کے ارد گرد آ گئے, یروشلم میں, جہاں یہ آج جا کر کے اس کو اپنی کیپٹل سٹی بنا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر انہوں نے گھیر لیا. رات کے وقت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اپنے گھر میں, اپنے شاگردوں کو جو جو تعلیم دینی تھی سب دے کر کے بھیج دیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ بھی دیا تھا اب میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا, کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے. رات کے وقت یہودی گھر کے اطراف جمع ہیں. اس کے بعد ایک یہودی کو انہوں نے بھیجا کہ جا اندر دیکھ کر کیا عیسیٰ ہے کہ نہیں ہے. وہ اندر گیا. میرے رب کی حکمت دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت آسمانوں پر اٹھا لیا, اور جو اندر آیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی تھی. جو ڈھونڈنے آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی آدھی شکل, چہرے سے لے کر یا پیٹ تک کی شکل اس کو اللہ نے دے دی. اب بہت دیر تک وہ باہر نہیں آیا تو باہر جو قتل کے منصوبے سے کھڑے تھے انہوں نے کہا اس کا کیا انتظار کریں, حملہ کرو, حملہ کرو, دھاوا بول دو. گھر پر سب گھس گئے. اندر آئے تو جوش میں ہوتے, جیسے آتنکی جوش میں ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں رہتا کس کو مار رہے ہیں کس کو جلا رہے ہیں. یہ اندر آئے, دیکھا پلنگ پر عیسیٰ کی شکل ہے علیہ السلام, اس کو پکڑا اور قید کر کے لائے, اسے مارا اور لا کر کے سولی پر چڑھا دیا, اس کو پھانسی دے دی. کس کو پھانسی دی ہے؟ اب سب کو معلوم ہونا چاہیے. یہ عیسائیوں کو بھی معلوم نہیں تھا, یہودیوں کو بھی معلوم نہیں تھا کس کو پھانسی دی, کیونکہ یہ بتانے کے لیے اب کوئی نبی ہی تو آنا چاہیے ہوا کیا تھا, اندر گھر میں ہوا کیا تھا, کون بتائے گا. یہودی جلدی سے پکڑ کر لا کر پھانسی تو دے دیے, لیکن بعد میں ان کو خود کو ٹینشن ہونے لگا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دی تو ہمارا آدمی کہاں گیا, جس کو چیکنگ کے لیے بھیجا تھا وہ غائب بھی ہو گیا, وہ کہاں گیا. اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے, کیونکہ نیچے سے ہمارا ہی دکھ رہا ہے, پیروں تک اللہ نے بدلا نہیں تھا, آدھی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دی تھی, نیچے سے دیکھنے میں تو یہ ہمارا ہی لگ رہا ہے. اور یہ اگر ہمارا ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے. اسی ٹینشن میں معلوم ہے 500 سال گزر گئے.
اس ٹینشن میں 500 سال گزر. اب بیچارے عیسائیوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا. عیسائیوں کو کون بتائے گا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر ہمارے نبی تک بیچ میں کوئی نبی نہیں آئے. کوئی نبی نہیں آئے. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر جب اٹھا لیا گیا تب سے تاریخ شروع ہوئی. جو آج ہم تاریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں 2021 میں، یہ 2021 سے پہلے کا واقعہ ہے. اب تاریخ وہاں سے شروع ہوئی. ٹھیک 570 سال گزر چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. جھگڑے چلتے رہے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے. یہ ان کو قتل کرتے تھے، وہ ان کو قتل کرتے تھے. کئی بار بیت المقدس کو لوٹا گیا. کبھی عیسائی وہاں پر قابض ہوتے تھے، کبھی یہودی قابض ہوتے تھے. کیونکہ عیسائیوں کے لیے بھی مقدس تھا، یہودیوں کے لیے بھی مقدس تھا. لڑائیاں چلتی رہتی تھی. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ وہ فلاں سے پیدا ہوا، فلاں سے پیدا ہوا. بی بی مریم کو زنا کی تہمت لگاتے تھے. عیسائی صفائی دیتے رہتے تھے، نہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے تھے. بعد میں پھر ان کا بھی بگڑ گیا عقیدہ. نہیں، اگر یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، کیسے ہو گئے کیسے ہو گئے، تو عیسائی بولنا شروع کر دیا ان کا باپ تو اللہ ہی تھا، خدا ہی تھا. تو یہ ان سے بچنے کے لیے اسی ٹینشن میں 550 سال چلے گئے. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. جب مدینہ طیبہ میں آئے تو ان لوگوں کے جھگڑے دیکھے. مدینے میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے. اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، مدینے میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے. کیوں تھے یہ لوگ پہلے سے یہاں پر؟ بڑا طویل واقعہ ہے. یہ گاؤں بھی نہیں تھا، شہر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. مدینہ کچھ بھی نہیں تھا. ایک بار یمن کا بادشاہ وہ حج کے لیے آیا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے. اس کے ساتھ 700 علماء تھے. کتنے؟ 700 علماء تھے. وہ جب واپس جا رہا تھا تو وہ علماء جو تورات بھی جانتے تھے، انجیل بھی جانتے تھے، انہوں نے ساری علامتیں میرے نبی کے آنے کی پڑھ لی تھی. انہوں نے زمین کو دیکھا اور پہچان لیا. کہا وہ آخری رسول جو آئیں گے وہ اسی زمین پر آئیں گے. کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے عرب کے صحرا میں ایک چٹیل میں ایک زمین ایسی ہوگی جو پہاڑوں سے گھری ہوگی اور درخت کھجوروں کے کثرت سے ہوں گے، وہاں ہریالی ہوگی. اس کے بیچ میں وہ رسول آخری زمانے میں آئے گا. ان لوگوں نے پہچان لیا یہی زمین ہے. تو وہ عیسائی اور یہودی جو علماء تھے، وہ 700 علماء بادشاہ کے ساتھ جانے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا ہم یہیں رہیں گے اور اس نبی کا انتظار کریں گے. وہ جب آئیں گے ہم ان کے انتظار میں رہیں گے. تو مدینہ بسایا گیا تھا کس کے لیے؟ میرے نبی کے انتظار میں. اس سے پہلے وہاں آبادی نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں. اور بسایا ہی نہیں، یہودیوں نے، یہودی ہی انتظار میں آ کر کے مدینے میں رہے. اور اتنا ہی نہیں، وہ بادشاہ نے ان کے لیے سب کے لیے گھر بنائے، ایک آبادی بنی. اور اپنا ایک لیٹر بھی دے کر کے گیا کہ اگر وہ نبی آ جائیں تو میرا یہ خط ان کو دے دینا کہ میں بھی ان پر ایمان لاتا ہوں. اس واقعے کو کئی سو سال گزر گئے لیکن وہ خط محفوظ تھا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ سب کو معلوم ہے، میں طوالت میں نہیں جاتا، تفصیل میں نہیں جاتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی اپنے گھر بلا رہا تھا. حضور نے کیا فرمایا؟ میری اونٹنی پر چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھے گی وہاں میں قیام کروں گا. اونٹنی کہاں بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر. اسی صحابی کے گھر کیوں بیٹھی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گھر میں مہمان ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے. روایت یہ ملتی ہے کہ دوسرے ہی دن ابو ایوب کے پاس، انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ لیٹر موجود تھا جو بادشاہ نے دیا تھا. وہ خط موجود تھا جو کئی سو سال پہلے بادشاہ دے کر گیا تھا. وہ ان کی اولادوں میں چلتا آ رہا تھا. اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تک پہنچا اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. میرے عزیزو، ان عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مدینہ بھی بسایا میرے نبی کے انتظار میں، لیکن جب وہ رسول حقیقت میں آ گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ایمان لانے سے انکار کر دیا. نہیں مانے، کیونکہ اس وقت دھندا زوروں پر تھا. لوگوں کو جو بیوقوف بنانے کا دھندا ہے وہ بابا گیری میں بہت زیادہ تھے. عیسائی بھی اور یہودی بھی لوگوں کو پاگل بنانا، ان سے پیسے ایٹھنا، یہ کاموں میں مصروف تھے. اگر وہ نبی کی طرف لوگوں کو کہہ دیں یہی آخری رسول ہے، یہاں کیسے چلے گا پھر کام؟ اس لیے وہ انکار کر گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا حواریین سے، وہ رسول آئے گا، میری پاکی بولے گا اور بی بی مریم کو
ताहिरा कहेगा जब लोग उन पर इल्जामात लगा रहे होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ लाए तो देखा यहूदी और ईसाई आपस में लड़ते हैं, ये इनको ताना मारते हैं, वो इनको ताना मारते हैं, किसी को हकीकत का इल्म ही नहीं था। आखिर उनको सूली दी गई या कत्ल किया गया, क्या हुआ किसी को नहीं मालूम था। पहली मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयत आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया बल रफ़अहु अल्लाहु इलैह। ये लोग आपस में झगड़ते हैं, उनको यहूदी कहते हैं हमने सूली पर चढ़ा दिया, फांसी दे दी, ईसाई कहते हैं नहीं वो गायब हो गए हैं, आएंगे। ऐ नबी आप फरमा दें, ना ईसाई सही कह रहे हैं ना यहूदी सही कह रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने ईसा को आसमानों पर उठाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली मर्तबा ये बयान किया और फिर यहूदियों से कहा, ऐ यहूदियों तुम हरगिज बीबी मरियम की तरफ उंगली ना उठाना, इसलिए कि वो बतूल हैं, वो अज़रा हैं, उन्हें किसी बशर ने छुआ तक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए वो अल्लाह की निशानी है। अब मुझे बताओ, ईसाइयों के ऊपर 500 साल से ये गलाजत डाल रहे थे, कौन? यहूदी 500 साल से गालियां दे रहे थे। इन ईसाइयों को एहसान मानना चाहिए मेरे रसूल पाक का। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तहारत बयान की कि वो अल्लाह के बेटे नहीं है, वो पाकीज़ा हैं, वो अल्लाह की मखलूक हैं। और दूसरी तहारत बयान की सैयदा बीबी मरियम की कि वो पाकीज़ा है, ताहिरा है, बतूल है, अज़रा है। अब ईसाइयों को ये तस्लीम करना चाहिए कि हमको यहूदियों के इन इल्जामात से अगर किसी ने बचाया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ईसाइयों की किताब में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं मेरे अजीज़ों। अब यहाँ पर बात बहुत ज़्यादा है, मैं आपको मुख्तसर लेकर के जा रहा हूँ। दुनिया के जो बड़े मज़ाहिब हैं, जो बड़े रिलीजियन हैं, उनमें से यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं। तीसरे नंबर पर अगर मैं बुद्ध मत का जिक्र करूँ, बुद्धा जिसको गौतम बुद्ध कहते हैं, इस दीन का बानी, इस दीन का फाउंडर, इस दीन का मौजिद गौतम बुद्ध, उसकी तालीमात, उसकी किताबें आज भी मौजूद हैं। किताबें जो दसातीर कहलाती हैं, गौतम बुद्ध की किताबों में अखलाक ज्यादा सिखाए गए हैं, तसव्वुफ ज्यादा सिखाया गया है, दुनिया से किनारा कशी ज्यादा सिखाई गई है। जैसे आज भी गौतम बुद्ध के मानने वाले ये कहते हैं, ईसाइयों में जिस तरह फिरके हुए इसी तरह बुद्ध मत में भी फिरके हुए। इसमें से जैसे कुछ नंगे रहने वाले, कुछ लोग कपड़े पहनने वाले, कुछ पूरी दुनिया को छोड़ने वाले, कुछ दुनिया में से थोड़ा चखने वाले, सब तरह के। लेकिन गौतम बुद्ध की जो तालीमात थी वो दुनिया से किनारा कशी के लिए थी। गौतम बुद्ध दुनिया का एक बड़ा, उस जमाने में पैरोकार जिसके रहे हों ऐसा शख्स था। अब उसकी एक किताब जो उसके एक शागिर्द ने लिखी है, उसकी तालीमात को जमा किया है, जिसको कहते हैं चका। हमारी सलमान रिजवी साहब की कंप्लीट वीडियो, इसमें हमें उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और ये भी हमें मालूम है कि हमारे पास कुछ नहीं है फ़लस्तीनियों को देने के लिए, लेकिन हाँ एक चीज़ है जो हम रब से दुआ कर सकते हैं। दोस्तों दुआ करें कि फ़लस्तीन की मुसलमानों की हिफाजत रब करीम कर सके और इंशाअल्लाह ज़रूर मदद करेगा। आप खूब दुआ करें फ़लस्तीनियों के लिए, ताकि वो इस जो इजराइल नाम का जो गुंडा है उन्हें परेशान कर रहा है, अल्लाह उनसे उनकी हिफाजत फरमाए। दोस्तों आप इस वीडियो में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा इंडिया भी अब फ़लस्तीन के सपोर्ट में है। तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।